اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه إلى النار آمين يا رب العالمين. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات حدیث سے یہ مجھے ہے میرا دل کو متاثر ہوتا ہے لہٰذا اگر آپ کو کوئی جگہ تو اس کی اہل انتظامات جو مقرر ہیں ان کی طرف سے میں خود آپ سے معلوم کام کر رہا ہوں تکلیف پہنچے ان شاء اللہ جو بچے ہوئے کام ہے اتنا ہو جائے گا. جو سب سے اہم ترین کام جو اس گاؤں واڑے کا ہوتا ہے وہ ہڑ کام ہوتا ہے بڑا صفائی کا کام ہوتا ہے. تو بہرحال ان شاء اللہ کل سے کوئی زحمت نہیں. اس عشرہ مجالس کو جس مشہور و معروف حدیث رسول اکرم سے مزین کیا گیا وہ رسول خدا کی بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ جن حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ. آقا حسین کے لیے رسول خدا نے صرف ایک حدیث ارشاد نہیں فرمائی بلکہ متعدد موقعوں پر متعدد جگہ پر الگ الگ احادیث جن کو آپ آیات اعظام سے ذاکر اکرام سے سماع فرماتے ہیں. صرف یہی نہیں کہ ایک موضوع پر ایک حدیث ہو. اگر ممبر پہ ہیں تو خطبہ چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام ممبر سے اترتے ہیں ان کو گود میں لے کر دوبارہ ممبر پہ آتے ہیں اور دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے فرماتے ہیں فَحَاذَ الْحُسَيْنُ فَعَرَفْتُهُ یہ حسین ان کو پہچان. یہ تو شروعاتی دور ہے اس وقت کا جب امام حسین علیہ السلام کے ایام طفلی بچپنے کے واقعات ہیں. پوری زندگی آپ دیکھ لیجیے آخری وقت تک رسول اکرم نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو ان مسلمانوں کو سمجھایا ان کو پہچان لو. لیکن ان کے الفاظ آپ یہ شروع کیے تھے جو میں نے احادیث دو سے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اندازہ لگانے کے لیے آخری عمر میں جو ان کے الفاظ ہیں وہ بھی احادیث کے آپ سماع فرمائیں. ایک جملہ تھا کہ جو بار بار آپ دہرایا کرتے تھے وما لے یزید. یزید کو ہم سے کیا کر رہے ہیں سرکار. اللہ اکبر. سارا راز اس جملے کے اندر چھپا ہوا تھا. انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. بہرحال جب کوئی حدیث رسول ہمارے سامنے آتی ہے تو علم رجال کا تقاضا یہ ہے کہ راوی کی شناخت ہو جائے کہ روایت کرنے والا صادق ہے یا کاذب، سچا ہے یا جھوٹا ہے، صراط مستقیم پہ ہے یا خلافت کے چوراہے پہ بھٹک رہا ہے. اگر راوی سچا ہو گیا تو اس روایت پر عمل کرتا ہے. اگر راوی سچا نہیں ہوتا تو ایسی ضعیف روایتوں پہ ہم عمل نہیں کرتے. لیکن اگر کسی روایت کا کسی حدیث کا بیان کرنے والا رسول ہو تو مسلمانوں کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ رسول کو پہچانے کا رسول ہے. اگر رسول ہماری سمجھ میں آ گئے تو ان کی بات بھی ہماری سمجھ میں آ جائے گی. اگر رسول ہی ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ان کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو
اب ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ رسول کون ہے، تو اس کے لیے عالم اسلام پہ نگاہ ڈالی، تو پوری تاریخ اسلام دیکھیے، جس کو رسول جیسا سمجھ میں آیا تھا ویسا وہ اس نے بتانا شروع کیا۔ کوئی رسول کو اپنے جیسا بشر بتا رہا ہے، کوئی ان کی جسمانی معراج کا منکر نظر آ رہا ہے، اور یہی نہیں بلکہ عداوتیں یہاں تک آگے بڑھی، تجاوز کیا کہ رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس پہ بھی اوجھڑی لاکھوں روپے کچھ نے مبارک کر دیا، معاذ اللہ، کوڑا تک پھینکوایا گیا۔ عورتوں کو کیا معاملہ ہے، بہکانے میں آ جاتی ہے، اور جو کوڑا روز پھینکتی تھی ایک دن نہیں پھینکا تو اس کی عیادت کے لیے، اللہ، یہ ہے اخلاق رسول، یہ ہے عیادت کو جا رہے، اپنے اخلاق سے دلوں کو جیتا ہے رسول نے، تلوار سے اسلام نہیں پھیلایا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک اور صلوات پڑھتے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب کوئی روایت ہمارے سامنے آتی تو کہنے والے کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے کون۔ جب کہنے والا رسول ہے تو اس کو ہمیں پہچاننا ضروری ہے، واجب ہے۔ آج تک کوئی رسول کو پہچان ہی نہیں پایا، اگر پہچانا ہے تو صرف ایک فرقے والوں نے، کیونکہ اس کا تعلق فقہ جعفریہ سے تھا۔ ایک اور صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب ہم نے جب دیکھا کہ ہم رسول کو کیسے پہچانے، تو ہم نے جب یہ تاریخ دیکھی تو عجیب و غریب تاریخ، جو ابھی آپ کی خدمت میں ایک اشارہ کیا، تو بہت ہی پرآشوب ماحول تھا، اور اس میں رسول کو سمجھنا بہت مشکل تھا۔ لیکن کیا کہنا ہمارے آیات اعظام کا، ہمارے علماء کا، کہ انہوں نے جیل میں رہتے ہوئے بھی تبلیغ اسلام نہیں چھوڑی۔ جرم کیا تھا؟ آیات اعظام سے کیا جرم ہو سکتا ہے، معاذ اللہ۔ جو ایک پڑھا لکھا شخص ہو، درجہ اجتہاد پہ فائز ہو، صرف ان کا ایک جرم یہ بتایا جاتا ہے، اول علماء سے لے کر، یعنی نواب اربعہ آخری امام کے بعد، اس کے بعد سے علماء کا سلسلہ شروع، اور سن 700 ہجری سے تقلید کا مسئلہ شروع ہوا، 700 شروع میں نہیں تھا، اور اس کے بعد جب یہ تقلیدی مسئلہ چل رہا ہے، اس کے بعد جو آیات اعظام چلے ان سے لے کر شہید صالح صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی 400 سال سے زیادہ شہادت کا وقت گزر گیا تبلیغ اسلام کی۔ ہم نے دیکھا سالانہ مجالس ہوتی ہے شہید صالح سے، ہر سال لوگ جاتے ہیں، کووڈ-19 کی وجہ سے پچھلے سال بھی نہیں ہوئی، اور اس سال اعلان کر دیا گیا ہے کہ 4 نومبر سے 7 نومبر تک ہوگی، جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار۔ تو شہید ثالث کے بھی اور ان کے بعد سے آج تک علماء کی تبلیغ جاری ہے۔ آج کے دور میں ہم لوگ یہاں لکھنؤ میں بیٹھے ہیں، لیکن خبر رکھتے ہیں دنیا بھر کی۔ آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی صاحب، جن کی تقلید 80% سے زیادہ ہو رہی ہے، آغا خوئی کے بعد انہیں کا نام، اور ایران سے 7 علماء کا اعلان کیا گیا۔ وہ اس وقت کس دور سے گزر رہے ہیں؟ امریکہ مخالفت کر رہا ہے، جو سپر پاور بنا ہوا، اور ان کے بیانات آ رہے ہیں، تو بعض بیانات کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، جس کو سمجھنا ضروری ہے ہمارے قوم کے جوانوں کو۔ بزرگ سمجھتے ہیں، لیکن جوانوں کو وہ باریکیاں نہیں پتہ، اس لیے یہ باریکیاں سمجھنا یہ ضروری ہے۔ جو بھی آیت اللہ کوئی بھی بات کہتا ہے تو وہ بڑی ذمہ داری سے کہتا ہے، اور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور ان کی بات مطلقاً نہیں سمجھنا چاہیے۔ جہاں وہ رہ رہا ہے وہاں کا ماحول پہلے سمجھو، اس کے بعد آپ ان کی بات کو دیکھیں تاکہ سمجھ۔ اگر کسی سے اتحاد کے لیے کہے گا تو اپنے علاقائی ہوتا ہے فتویٰ، جس علاقے میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے کہا، تو اس کو آپ لکھنؤ میں لاگو کریں گے تو لکھنؤ میں نہیں ہوگا۔ لکھنؤ کا کوئی شخص جا کر ان سے سوال کرے اور وہ اس کا جواب دے، تو وہ لکھنؤ کے ماحول کے حساب سے، ہندوستان کے ماحول کے حساب سے جواب دے، تو موقع اور محل کے حساب سے وہ جوابات دیتے ہیں ہمارے آیات اعظام۔ تو بعض چیزیں ان کی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں، تو بعض لوگوں کے سمجھ میں تو
اصولیوں میں کوئی بات آتی ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اخباری کہتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اصولی اخباری کی ایک نئی جنگ آ گئی. اور یہی کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی بدعت نہیں ہے. بدعت بہت دنوں سے ہوتی چل جاتی ہے. کبھی کوئی موضوع لے لیا، اس کے اوپر اپنے اختلافات ہو شروع ہو گئے، دو پارٹیاں بن رہی ہیں، گروپ بازی ہو گئی. اب تو یہ پوچھا جاتا ہے، کوئی لکھنؤ کا باہر والا آ کے لکھنؤ میں رہتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے آپ کس گروپ کے ہیں؟ یہ الگ. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کوئی ہم سے پوچھتا ہے کس گروپ کے، ہم صرف ایک جواب دیتے ہیں کہ ہم حسینی گروپ کے، کیونکہ ہماری یہی پہچان ہے. کرتے ہم کو اللہ نے بھیجا ہے محرم کے لیے. اللہ. تو ہم نے جب اس بات پر غور کیا کہ رسول کو کیسے سمجھا جائے، تاریخ اٹھائی تو اس میں یہ سب نظر آیا. تو ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ جب رسول اللہ کی امت کے فرقے ہو جائیں اور سب اپنی اپنی بات کہہ رہے ہوں، تو ایسی کوئی میزان ہونا چاہیے، ایسا کوئی مرکز ہونا چاہیے جس پر تمام فرقوں کا اتفاق ہو اور رسول اللہ کی صحیح صورت ہماری سامنے آ جائے، صحیح تصویر آپ سامنے آ جائے، ہم ان کو کما حق ہو پہچان سکیں. تو ایسے پرآشوب ماحول میں صرف اور صرف ایک میزان نظر آتی ہے، اور اس میزان کا نام ہے قرآن، جس کی بے حرمتی ہر زمانے میں ہوئی، لیکن ہر زمانے میں منہ توڑ جواب دیے گئے. قرآن ناطق کی بھی بے حرمتی ہوئی ہے، قرآن ثابت کی بھی. خود اسی لکھنؤ میں سن 69 کے واقعات ہمیں بزرگ جانتے ہیں. کیا ہوا؟ اور کسی کافر نے نہیں کی، کسی یہودی نے نہیں کی، کسی عیسائی نے نہیں کی. کلمہ گویوں نے معاذ اللہ قرآن کی بے حرمتی کی. اور اشارے کے لیے صرف ایک لفظ آپ کی خدمت میں پیش کر دو، ایک جگہ کا نام مسجد ہے، مسجد زینب. یہ میں درخواست سے ذرا سا آگے جا کے مرزا زینب کی مسجد کراتی کب وہاں بے حرمتی ہوئی تھی قرآن کی. اب فون کر کے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ سب قرآن کے اوپر بول رہے ہیں کہ ان کے خلاف، ان فلاں کے خلاف نام لے کے، بغیر نام لے کے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور انٹرویو لینا چاہتے ہو کرے. ہم نے صاف صاف کہہ دیا، ہم نے کہا 1400 سال میں وہ پہلا شخص کہ جس نے قرآن کی بے حرمتی کی تھی، اس سے میں شروعات کروں گا، سب کو گنوا دوں گا اس وقت. اب آپ یہ بتائیے کہ انٹرویو میں کچھ کاٹیں گے تو نہیں؟ انہوں نے کچھ جواب تو نہیں دیا، فون کاٹ دیا. ایک صلوات کون سی بات ہوئی کہ ایک آدمی کو پکڑ لیا سب ہو گئے، باقی سب کے چھوٹ جائیں گے. مجرم ہوتا ہے، جرم کا داغ جب اس سے لگ گیا کوئی اس کو دھو نہیں سکتا. دنیا بھی تو سب دھل جاتے ہیں، لیکن اگر دین اور ضروریات دین، قرآن کے جو قوانین اسلام کی کتاب ہے، اللہ قوانین اسلام کی احکام شریعت سب کچھ، کلو رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر اس قرآن میں موجود ہے. اس میں یہ تھوڑی نہ کہ ہم ایک اگر کوئی سامنے آ گیا تو اسی کو لے کے وہ سب شروع ہو جائیں، یہاں سے لے کے دہلی تک پورے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر. ہم ایک کو نہیں، ہم نے کہا ہم 1400 سال پہلے سے شروع ہوں گے، جتنے ہیں سب کو گروا دیں گے. کس نے لائبریری میں چلایا، کس نے پیروں سے، معاذ اللہ، یعنی روئیں جو ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں. الفاظ دہرانے کے لیے زبان گنگی ہو جاتی ہے. وہ بے حرمتیاں ہوں گی. ہم نے سب کے نام لے کر کہوں گا، آپ ادھر جو پیچھے میں آ گیا تو فرق نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دینا. ایک اور صلوات. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رسول کو قرآن کے ذریعے پہچانیں گے، حافظان قرآن کے ذریعے نہیں. آپ کہیں یہ کیا بات ہے؟ قرآن کا پڑھنا تو بہت زیادہ فضیلت کا باعث ہے. قرآن کی تلاوت کے بارے میں احادیث ہم نے بھی پڑھی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ قرآن پڑھنے والے کی کیا عظمت ہے. ایک شخص جو نماز صبح کے بعد قرآن کا چاہے ایک ہی صفحہ پڑھے، ایک ہی پنہ پڑھے دونوں طرف، یا ایک ہی آیت پڑھے، تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے جو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں پاتی ہیں، لیکن عالم ملکوت میں سب کو پتہ ہے. ملائکہ جانتے ہیں، صاحب تقویٰ جانتے ہیں، صاحب ایمان جانتے ہیں کہ اگر کوئی ایک معمولی شخص اپنے گھر میں نماز صبح کے بعد معرفت کے ساتھ قرآن کا ایک صفحہ پڑھتا ہے
تو اس کا ثواب بھی ہوتا ہے، اثر بھی ہوتا ہے۔ ثواب ہوتا ہے سب کو معلوم ہوگا، اثر کیا ہوتا ہے؟ وہ اثر ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی، لیکن اس کا عالم ملکوتی والی منظر دیکھتے ہیں کہ جس گھر میں تلاوت قرآن ہو رہی ہے 40 گھروں تک اس کا نور پھیلتا ہے، اور صرف ایک سمت نہیں، کیونکہ ایک سمت نہیں ہے، 4 سمتیں ہیں، مشرق تک 40 گھر، مغرب تک 40 گھر، شمال تک 40 گھر، جنوب تک 40 گھر، نور پھیلتا ہے قرآن سے۔ لیکن معرفت کے ساتھ نہ اگر پڑھ رہا ہے تو ہوگا، ورنہ اگر بغیر معرفت کے ہے تب بھی چھوڑا نہیں گیا ہے۔ اگر کوئی بغیر معرفت کے پڑھ رہا ہے تو ظاہراً ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ بغیر معرفت کے جو بھی پڑھ رہا ہے قرآن تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب نہیں، اس میں سزا بھی ہے، کیونکہ رسول اللہ ارشاد فرما چکے ہیں ربا تالی القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، رسول اللہ کی حدیث آپ کی خدمت، ربا تالی القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ یہ کیوں کرتا ہے لعنت؟ یہ کیسے کرتا ہے لعنت؟ بغیر معرفت کے پڑھ رہے ہیں اس لیے ہوگا۔ یہ بغیر معرفت کیا ہے؟ آج کل کے انگلش میڈیم بچے شاید نہ سمجھیں، بغیر معرفت کے یعنی قرآن کو سمجھے بغیر، سامنے کی بات ہے، اس کی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت ہے کہ جو علماء کی ذمہ داری ہے، ہم جیسے طالب علموں کی ذمہ داری ہے، ذاکرین کی ذمہ داری ہے کہ خالص اسلام پہنچائے۔ اب اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور جان بوجھ کر نماز ترک کر رہا ہے، نماز واجب ترک کر رہا ہے، تو جتنی بھی نماز والی آیات ہیں وہ اس کے اوپر لعنت کرے۔ اگر کوئی روزہ رکھنے والی آیات پڑھ رہا ہے اور رمضان کے روزے عمدن جس میں قوت ہونے کے باوجود بھی نہیں رکھ رہا، ترک کر رہا ہے، تو روزے والی آیات اس کے اوپر لعنت کرے گی۔ اگر کوئی سورہ حج پڑھ رہا ہے اور حج واجب ہونے کے بعد بھی اگر وہ حج نہیں کرتا ہے، جان بوجھ کر نہیں کرتا ہے، تو حج والی آیت اس کے اوپر لعنت کرے گی۔ اگر کوئی زکوٰۃ حد نصاب پہ پہنچنے کے بعد نہیں دے رہا ہے اور اس کے بعد زکوٰۃ والی آیاتیں پڑھ رہا ہے، تو ان آیات جن کی تلاوت کر رہے ہو ساری کی ساری آیات اس کے اوپر لعنت کریں گی۔ جو خمس نہیں نکالنا ہے اور اس کے اوپر خمس واجب ہو گیا ہے تو خمس والی جتنی آیات ہے وہ اس کے اوپر لعنت کرے گی۔ جو جہاد کی آیات کی تلاوت کرتا ہے لیکن امام کے حکم سے میدان سے بھاگ جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، تو وہ جتنی بھی جہاد کی آیات ہے وہ اس کے اوپر لعنت کرے گی۔ ایسے ہی آپ دیکھتے چلے جائیے، جو جس موضوع کی آیات کی تلاوت کر رہا ہے اور اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ آیات اس کے اوپر لعنت کرے گی۔ یہی نہیں بلکہ تصویر کا دوسرا رخ بھی، اپنے بات کی دوسرا رخ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اگر کوئی آیہ انما یرید اللہ پڑھ رہا ہے اور دل میں بغض اہل بیت ہے تو آیہ نماز کو لعنت کرے گی۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر کوئی سورہ دہر کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کے بعد اہل بیت کی آخری فرد کو کربلا میں شہید کرنے والوں میں یا ان کے ظلم کو، ان کے اوپر ظلم کرنے والوں پر یعنی ان ظالموں کی طرفداری کرتا ہے تو پورے کا پورا سورہ دہر اس کے اوپر لعنت کرے گا۔ ایک محمد وآل محمد۔ یہ ہے قرآن کے جو قوانین اسلام کی اساس ہے۔ اس پر تو اگر کسی کو عربی نہیں آتی ہے تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ کم سے کم ماہ رمضان، دیکھیے آیات نظام جو کچھ کہتے ہیں وہ ہم لوگ کا اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک بار شب جمعہ کی فضیلتیں ہیں۔ حالانکہ شب جمعہ صرف جمعرات کا دن گزار کے جو شب آتی ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن شب جمعہ 3 ہے۔ شب جمعہ کی یعنی فضیلتیں 2 شبوں میں اور ہیں، بدھ کا دن گزار کے یعنی شب جمعرات، اس کا بھی فضیلت شب جمعہ کے برابر ہے۔ کوئی بھی اگر آپ عمل کر رہے ہیں مغربین کے بعد تو وہی ثواب ملے گا جو شب جمعہ کا۔ اور روز جمعہ گزار کے جو شب آتی ہے شب شنبہ جو کہتے ہیں، شب ہفتہ، اس کی بھی وہی فضیلت ہے۔ شب جمعہ کی تو اپنی جگہ ہی ہے۔ اگر کسی سے شب جمعہ کے اعمال ترک ہو جائیں یا مثلا اپنے مرحومین کو یاد کرنے کے لیے جو عمل کرتے تھے وہ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد نہیں کر پائے
دوسرے دن کر پائیں تو وہ دوسرے دن کر لیں، وہی ثواب ملے گا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہر قانون کو اس قرآن میں بتا دیا گیا ہے، وہ تو رسول پہلے ہی بتا چکے، ربا تالیہ القرآن والقرآن یلعنہ، کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، جو مخالف قرآن ہوگا تو اللہ تو سب سے پہلے لعنت کر ہی رہا ہے اس کے اوپر، اس سے بہتر کوئی لعنت بھی نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں تمیزی گفتگو کے بعد میں آپ کی خدمت میں بس چند الفاظ میں مسائل کی، اس کے بعد انشاءاللہ پوری بات کل سے شروع۔ ابھی تو تمیز کے طور پہ آج کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اسلام بغیر حسین نہیں، کیونکہ اسلام کو بچانے والے آپ اسلام کو لانے والا کون؟ رسول خدا۔ اسلام کو پھیلانے والے کون؟ مولا علی۔ اور اسلام کو بچانے والا کون؟ امام حسین۔ اللہ، یہ ہے فلسفہ اسلام کا خلاصہ۔ جو اسلام لایا اس کی بھی شناخت ہونا چاہیے، جس نے اسلام پھیلایا اس کی بھی شناخت ہونا چاہیے۔ مصلحت دین کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے وہ سب اہمیت کرنے کی۔ بہت سے لوگ اپنی مفراتیت پیش کرتے ہیں کہ مولا کائنات نے یہ کیوں کیا، معاذ اللہ، بخشے اماموں کے اوپر اللہ، یہاں پہ یہ کر دیتے ہیں، وہاں پہ وہ کر دیتے ہیں۔ مولا علی کی نہیں کہتا، جس کی تلوار 7 نسلوں کو دیکھ کر چلے اس کے لیے آپ چمچرا کریں، معاذ اللہ۔ مصلحت دین کو دیکھا ہے، اگر کسی کا قلم سر قلم کیا ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے، اگر کسی کو چھوڑ دیا ہے تو سینے میں سے اتر آئے، کیونکہ ذاتی نفس شامل نہ ہو جائے۔ سب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ ہے انہوں نے اسلام کو پھیلایا، اور سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ کسی قیمتی شے کا باقی رکھنا۔ اللہ، اتنے دین تھے، اگر امام حسین اتنی اپنی قربانی نہ دیتے تو آج ہم لوگ کہاں ہوتے؟ وہ سوچا ہے ہم لوگ کہاں ہوتے؟ کسی گرجا گھر میں ہوتے، کسی کلیسا میں ہوتے۔ اسلام جب نہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی تو مذہب ہوتے، کسی پہلے بھی کرے ہوتے، یہ سب پرانے ہیں مذہب۔ لیکن الحمدللہ کہ اللہ نے عالم ارواح میں ابھی نہ کائنات خلق ہوئی، روحوں سے کہا کہ کون ہے کہ جو میری راہ میں قربانی دے تو تاکہ میں دنیا کو بناؤں، خلقت دنیا کو۔ آج جو کہتے ہیں امام حسین کا غم جو ہے قرآن سے دکھائی ہے، غم کا تذکرہ کہاں نہیں ہے، تاریخ میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ اللہ اللہ، عالم ارواح سے کون قربانی دے گا؟ تو اس وقت کون کھڑا؟ جناب آدم کی روح، کہا نہیں تم وہ قربانی نہیں دے سکتے۔ جناب نوح کی روح کھڑی ہوئی کہ ہم قربانی دیں گے تخلیق کائنات، کہا نہیں تم بھی وہ نہیں دے سکتے۔ ایک ایک نبی کی روح کھڑی ہوتی رہی اور اللہ نے انکار کیا کہ نہیں، جو اسی قربانی میں چاہتا ہوں وہ تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں۔ آخر میں آئمہ کا شروع ہوا، جب امام حسین کی روح کھڑی ہوئی تو اللہ نے کہا ہاں تم وہ کام کر سکتے ہو ویسے کہ جیسے میں چاہتا ہوں۔ لیکن ایک جگہ آقا حسین بھی خاموش ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، کربلا کے واقعات اللہ بیان کر رہا، خلقت کائنات سے پہلے کی بات ہے، روحوں سے مخاطب ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ یہ بھی قربانی دینا ہو کیا قبول ہے، کہا یہ بھی دینا ہوگا کیا قبول ہے، سب ساری قربانیاں قبول فرما لیا۔ آخر میں حجاب کی بات آئی تو اللہ اکبر، آقا حسین وہاں خاموش ہو گئے، کیونکہ بہنوں کا مسئلہ تھا، مقدرات عصمت کا مسئلہ تھا۔ وہاں پر ہمارے لاکھوں کروڑوں سلام چوتھے امام پر، چوتھے امام کی روح کھڑی ہوئی، کہا اس مرحلے اور اس مارے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے ہوئی تخلیق کائنات۔ اہل بیت کی محبت میں اللہ نے بنایا۔ ہاں عزیزوں، اسی یاد کو، اسی کربلا کی یاد کو منانے کے لیے ہر سال محرم کا چاند نکلنے کے بعد آپ اپنے اپنے گھروں میں عزا خانے سجتے، فرش عزا بچھاتے ہیں، بزرگ اپنی بیماریوں کو بھول کر فرش عزا پہ آتے ہیں، کیونکہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے۔ بچے
چھوٹے چھوٹے مائیں تیار کرتی ہیں، سیاہ لباس اگر نہیں ہوتا ہے تو سفید لباس کو سیاہ رنگ کے پہناتی ہیں، جاؤ مجلس سنو۔ کس ماں کو اپنا لال اپنا بیٹا پیارا نہیں ہوتا، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو مجلس حسین کے نام پہ، آقا حسین کے نام پہ گھر سے کہتی ہیں جاؤ فلاں مجلس، صبح کی مجلسیں کرواتی ہیں، رات کی مجلسیں کرواتی ہیں۔ قسم خدا کی یہ جو عزاداری پھیلی ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے ہماری ماں بہنوں کا، جنہوں نے بچپنے سے عزاداری کو سکھایا۔ ایسے ہی مدینے کا ایک واقعہ مجلس تمام، ہر سال محرم کا چاند نکلتا تھا، ایک مومن کا خاندان تھا، بہت ہی مختصر تھا، سی فیملی تھی، چھوٹا سا خاندان تھا، مومن تھے مومنات، ان کے 2 بچے۔ ہر سال محرم کا چاند جیسے نکلتا تھا سامان عزا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی عزا کھانا سچ رہے، ایک مخصوص جگہ پر بنائی جاتی تھی، محلے میں بچے جا کر کہتے تھے کہ ہمارے یہ مجلس ہونے جا رہی ہے، آئیے۔ اور ہر سال 12 جتنی بھی ان کی حیثیت تھی اس سے زیادہ ہی انتظام ہوتا تھا، لیکن ایک سال ان لوگوں پر ایسا آیا کہ سامان عزا نہ ہو سکتا، دن بھر مزدوری کی تلاش میں وہ مرد مومن گھومتا رہا لیکن کوئی کام نہیں ملا، یہاں تک کہ شام ہوئی اور محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ بڑا مایوس ہو کر گھر واپس آیا، زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی، آج ہمیں کام نہیں ملا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ چاند نکل آیا ہے محرم کا لیکن سامان عزا نہیں، میں سامان عزا نہیں کر سکا، آقا حسین سے شرمندہ ہوں اور تم سے بھی شرمندہ ہوں۔ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا تو آقا حسین کا اس سال میرے گھر نہیں آؤ گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا حسین کے اس سال میرے گھر تشریف نہیں لائے گا؟ ابھی دونوں ہی گر جا کر رہے تھے، ایک مرتبہ اس شوہر کے دل میں، اس مرد مومن کے دل میں ایک بات آئی، کہا کہ ایک سوال ہے، ایک چیز تم سے کہنا چاہتا ہوں لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ پوچھوں یا نہ پوچھوں، میں تم سے پوچھوں یا نہ پوچھوں؟ نہیں آقا حسین کا معاملہ ہے، اس میں فوراً پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا ہم لوگوں کے 2 بچے ہیں اور یہاں ایک بازار ہے کہ جہاں بردہ فروشی ہوتی ہے، غلاموں کو خریدا جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بچوں کو لے جاؤں اور ان کو فروخت کر کے سامان عزا کروں، لیکن میں اس مارے نہیں کہہ رہا تھا کہ ایک ماں کی ممتا کو میں جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ تم اپنے بچوں کو کتنا چاہتی ہو۔ کہا تم نے کمال کر دیا، آقا حسین کے مقابلے میں ہمارے بچوں کی محبت کیا؟ ارے آقا حسین کی محبت میں ہمارے بچے قربان ہیں، جاؤ ان کو لے کر جاؤ۔ وہ شخص اپنے بچوں کو لے کر اس مقام پہ آیا جہاں غلاموں کو خریدا جاتا، اور ایک آواز لگائی کون ہے کہ جو ان غلاموں کو خرید لے؟ ایک نورانی شخصیت آگے بڑھے، اللہ اکبر۔ آپ حسینی بن کے تو دیکھیے، آقا حسین کی نظر کرم پڑتی ہے آپ کو، بچے بچے پر نظر رہتی ہے ماں، ایک نورانی شخصیت آگے بڑھے۔ کہا کیا بات ہے کہ اپنے بچوں کو فروخت کرنا چاہتا ہوں؟ کہا کہ تیرے پیسوں کی ضرورت ہے، جتنی سامان عزا کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اتنے درہم بتا، اتنے درہم مجھے چاہیے۔ انہوں نے عطا کیا، اور اس کے بعد کہا تم جاؤ، کہا کہ نہیں آپ ان کو خریدیے تبھی میں کروں، یعنی میں تمہاری مدد کو کہنا مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ خریدیے۔ وہ لے کے چلے گئے، یہ بازار میں آیا سامان عزا خریدا، اور اس کے بعد اپنے گھر میں آیا سامان عزا لے کے، فرش عزا بچ گئی، فرش عزا بچ گئی۔ اب یہ خود عورت، یہ مومنہ اپنے گھر سے نکلی اور محلے کی عورتوں کو جا کر بلائے کہ چلو ہمارے گھر میں مجلس ہونے جا رہی۔ عورتیں آئیں، فرش عزا بچھی ہوئی ہے، حسین کا ماتم شروع ہو گیا، عزاداری حسین شروع ہو گئی، مجلس ہوئی، اور اس سال سب سے زیادہ نورانی مجلس تھی، وہ بڑا گریہ بھی ہوا۔ جب ساری عورتیں چلی گئی تھی اپنے حجرے کے کونے میں جا کے بیٹھ گئی اور رو رہی تھی۔ اب جو یہ مرد مومن اس حجرے میں داخل ہوا، دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک ماں ہے کہ جو رو رہی ہے، دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اپنے بچوں کو یاد کر کے رو رہی ہوگی۔ عزیزوں مجلس ختم ہے، مجلس تمام ہے، پوری روایت آپ کی خدمت میں نہیں پڑھنا ہے،
ایک مرتبہ کہا کہ میں تو پہلے ہی نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ ماں کی مانتا ہے، اس لیے تم اپنے بچوں کو اپنے سے دور برداشت نہیں کر سکتی ہو، اس لیے میں نہیں کہہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے آنچل سے آنسوؤں کو پوچھا، کہا میرے والد کیا کہتے ہو؟ میں اس بات پہ نہیں رو رہی ہوں کہ میرے بچے سے مجھ سے دور ہو گئے، ان کی محبت میں نہیں رو رہی ہوں، بلکہ اس بات پہ رو رہی ہوں کہ حسین کے 2 عزادار کم ہو گئے، حسین کے 2 عزادار کم ہو گئے۔ اتنا سننا تھا، مرد مومن بھی رونے لگا، اور اس کے بعد دونوں گریہ کر ہی رہے تھے کہ دق الباب ہوا۔ یہ گیا جا کر دروازے کو کھولا، اب جو دروازے کو کھولا دیکھا وہی نورانی شخصیت بچوں کو لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ بچوں کی طرف دیکھا، تیوریوں میں بل پڑ گئے، کہے بچوں تم لوگوں نے ضد کی ہوگی کہ گھر جائیں گے، رات کا وقت ہے، تم لوگوں نے ضد کی ہوگی اسی لیے واپس کرنے آئے ہیں۔ بچوں نے اپنے لنے ہاتھ چھوڑ دیے، کہا بابا آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم لوگوں نے ضد کی، پہلے آپ پورا واقعہ سن لیجئے کہ واقعہ کیا ہوا۔ آپ نے ہم کو ان نورانی شخصیت کے حوالے کیا، یہ لے کر ایک قصر میں گئے، وہاں کالی محمل کے پردے تھے، اس کے اندر گئے، اور اس کے بعد دیکھا وہاں ایک جانماز بچھی ہوئی ہے، ایک مومنہ ہے کہ جو سیاہ لباس میں عبادت کر رہی ہے، اس وقت بیٹھی ہوئی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ جب ہم لوگ اس حجرے میں داخل ہوئے، اس کے بعد کہا کہ ان شخصیت نے ان سے کہا اے اماں ان بچوں کے کھانے اور پانی کا خیال رکھیے گا، اس لیے کہ بچے میرے نام پہ بیچے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ اتنا سننا تھا کہ دونوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اب جو دیکھا مرد نورانی جا چکے تھے، بچوں کو کلیجے سے لگایا، اے بچوں قابل فخر ہو تم لوگ کہ تمہاری زیارت، کہ تم نے جناب سیدہ کی زیارت کی، جنہوں نے تم کو واپس گھر بھجوا دیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیہ۔